بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر کے ساتھ میں ہوں وسیم بادامی۔ اب آج آپ حیران ہوں گے کہ 11 آر کا ٹائٹل چلنے کے فوراً بعد یہ فلم کا سین کیوں چل گیا۔ میں خود بھی بہت حیران تھا، کیونکہ جب اس طرح کے سین فلموں میں دکھائی دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناظر شاید صرف فلمی دنیا تک ہی محدود ہیں اور ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ لیکن میرے ملک کی فرض شناس پولیس نے آواز دی کہ نہیں، ہم فلمی مناظر کو حقیقی زندگی پر لاگو کرنے کا کمال رکھتے ہیں۔ اور صاحب، زیادہ پرانی بات نہیں، کل ہی کی بات ہے، کل ایسا ہی کمال کراچی کی ایک عدالت میں ہوا۔ ویسے تو آپ آج کل کراچی میں کمال کا مظاہرہ پیر اور جمعرات کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کمال ہوا پرسوں۔ اور ایک کمال کیا ہوا؟ کراچی کی چاق و چوبند پولیس نے دہشت گردی کے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے اسلحہ اور دستی بم برآمد کیا۔ جب یہ ملزم دہشت گردی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے ساتھ اسلحہ اور دستی بم بھی عدالت کے روبرو لایا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جج صاحب نے پوچھا، یہ دستی بم چلتا کیسے ہے؟ کانسٹیبل صاحب آگے بڑھے، بم کی پن نکالی اور کہا ایسے۔ ابھی ایسے ان کی زبان پر تھا کہ بم زوردار دھماکے سے جج صاحب کے سامنے پھٹ گیا اور جج صاحب سمیت عدالت میں موجود کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے اس پھرتیلے سپاہی کی سادگی کہوں، اس کی معصومیت کی انتہا کہوں، اس کی ناقص پیشہ وارانہ تربیت کا عملی مظاہرہ کہوں، یا پھر عدالت میں موجود لوگوں کی بدقسمتی کہوں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ظاہر ہے یہ تو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی انکوائری کمیٹی کی نظر ہو کے داخل دفتر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک پولیس آفیسر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بم نہیں، بم کا ڈیٹونیٹر پھٹا ہے۔ آج کل آپ پاناما لیکس کے حوالے سے بھی اس طرح کی بہت مشکل ٹیکنیکل ٹرم سن رہے ہوں گے۔ صاحب، میں ایک سادہ سا معصوم سا آدمی ہوں، میں تکنیکی امور کا ماہر تو نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ بم پھٹا ہے یا ڈیٹونیٹر پھٹا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس سسٹم کا ریگولیٹر ضرور پھٹا ہے اور وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ یہ کام روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس ملک کے صاحبان اقتدار کی ترجیحات کی ایک طویل فہرست میں عوامی مفاد کا لفظ ہی نہ لکھا ہو، وہاں عوام اگر بم سے بچ جاتے ہیں تو ڈیٹونیٹر کی نظر ہو جاتے ہیں، یا غریب آسمان سے گرتا ہے تو کھجور میں اٹک جاتا ہے۔ مالا جناب، یہ کتنا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ واقعہ تھا کہ اس کا تذکرہ کرنا بہرحال بہت زیادہ ضروری تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار صاحب، زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی، کچھ مہینوں پہلے انہوں نے کہا تھا ایم کیو ایم کا برا وقت ختم۔ یہ ڈاکٹر عاصم کا جب کیس نیا شروع ہوا تھا تب انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا برا وقت ختم، اب ہمارے مزے لینے کے دن شروع ہو گئے۔ لیکن فاروق ستار صاحب آج پھر میڈیا کے سامنے آئے اور بڑا شکوہ کرتے نظر آئے، کیا متحدہ قومی موومنٹ بھی آسمان سے گری اور کھجور میں اٹکی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ فاروق ستار صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا ان سے دو ٹوک گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں تو پہلے بتا چکا ہوں، فاروق بھائی دے رہے ہیں ساری خبریں۔ جہاں ڈرائی کلیننگ مشین لگی ہے وہاں 100 خون معاف کیے جا رہے ہیں۔ 100 لوگوں کو گرفتار کر کے 5000 کارکنوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس لیے میں ان کو معصوم کہتا ہوں، معصوم مظلوم بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ اتنے معصومانہ سوال پر میں آپ کو معصوم جواب دوں گا۔ جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بڑے عرصے بعد آج پھر ذرا اسٹوڈیوز میں موجود ہو، چونکہ بہت ساری باتیں جمع ہو گئی تھیں تو ہم نے کہا ذرا ان سے کچھ گپ شپ کی جائے، کچھ ان کا حال دل سنا جائے، کچھ اپنے سوالات پوچھے جائیں۔ فاروق صاحب السلام علیکم۔ بہت نوازش، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ آپ نے تو آج پریس کانفرنس میں بھی معصومانہ سوالات کے جواب دیے، تو پھر اسٹوڈیو میں تو آپ دیں گے ہی، مجھے یقین ہے۔ میرے خیال میں دور ہی جو ہے وہ معصوم لوگوں کا اور معصومانہ سوالوں جوابوں کا۔ اچھا ٹھیک، ویسے مجھے یہ تو بتائیں ٹو اسٹارٹ ود آن لائٹر سائڈ، جب یہ آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب اینڈ کمپنی معصوم کہتے ہیں اور بار بار معصوم کہتے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ یہ شرارت کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عزت اور احترام باقی ہے یہ کہنے کے پیچھے، تو جو باتیں ہم نے کی ان کی ساری باتوں کے جواب میں، اس میں مشورہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے،
اپنے تجربے کی روشنی میں بہت ساری چیزیں بتائی بھی گئی ہیں کہ لوگوں کی یونٹی اور ان کی یکجہتی وہ بہت مشکل سے قائم ہوتی ہے. پاکستان میں یہ بڑا مشکل کام ہے تنظیم بنانا, آرگنائزیشن بنانا. ٹھیک ہے, ایک تنظیم میں کوئی خرابی ہو اس کو تو آپ دور کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ آپ پورے ایک عمل کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ باقی سب غلط ہے اور ہم صحیح ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آپ کے جو الفاظ کہتے ہیں اس کے پیچھے طنز چھپا ہے, مزاح چھپا ہے, پیغام چھپا ہے. بلکہ میں ذرا دکھا دوں اپنی میموری ریوائز کرنے کے لیے کہ وہ مستقل جہاں اتنا سخت لہجہ اپنائے ہوتے ہیں باقیوں کے لیے, وہاں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, ایک شخص نہیں, 2 نہیں, سارے کے سارے فاروق ستار صاحب کے لیے معاملہ یہ لگے. کیا کہتے ہیں ذرا دکھائیں جی. فاروق بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے عزیز آدمی ہے. میں بتاؤں آپ کو, فاروق ستار بھائی جیسا آدمی جو ہے نا وہ ویسے بہت کم ہی لوگ ہیں اس طرح کے لوگ. عظیم آدمی ہیں, معصوم آدمی ہیں, مظلوم آدمی ہیں. میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں. ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. بھی اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے میں انہیں السلام علیکم کہتا ہوں سدا خوش رہے. مطلب آفرین ہے فاروق بھائی کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے نہیں دیتا جواب فاروق بھائی کی باتوں کو. چلیں پہلے تو بتائیں انیس قائم خانی صاحب کے السلام علیکم کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں جی. وعلیکم السلام کیا کہ دیکھیں وعلیکم السلام میں کہوں گا, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی کہنا اور میں نے نہیں, قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی جو 32واں یوم تاسیس تھا اس پر ان سب کو دعائیں دی ہیں. کیا دعائیں دیتے ہیں, میں کیا کہے؟ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے, اللہ تعالیٰ استحکام دے, اور یہ بھی ضرور کہا اپنی دانش میں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے. اور ہدایت سے مراد یہ کہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں. دیکھیں یہ تو میں آپ کو بڑے وثوق سے بتاؤں کہ یہ ان کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی الطاف بھائی نے ایک میسج دیا تھا. اچھا, اور اس میں یہ کہا تھا ان کے یہاں پاکستان آنے سے پہلے, یہ نئی پارٹی بنانے کا عندیہ دینے سے پہلے جو الطاف بھائی پر الزامات کی بارش اور یلغار کی ہے, ذاتیات اور کردار کشی کا جو سلسلہ قائم کیا ہے, جو کسی طرح بھی ہماری تہذیب اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمدن میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو ان کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے الطاف حسین صاحب نے پیغام بھجوایا ان شخصیات کو کہ ان کو پیغام یہ بھیجا تھا کسی معتبر ذریعے سے کہ بچپنا چھوڑو, واپس آؤ, ذمہ داری سنبھالو, کام سنبھالو. یعنی الطاف صاحب کو خبر تھی کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے جو ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں, تو بالکل نہیں. الطاف بھائی نے اپنی طرف سے اتفاقاً ایسا ہوا کہ انہیں یہ علم ہوا کہ کوئی ذریعہ ہے جو یہ ان شخصیات سے رابطے میں ہے, کوئی ایسا ہے, کچھ ہے. یہ میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا, نہ میرے علم میں بھی اتنا ہے. اچھا, لیکن یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک اچھا میسج گیا تھا. اور الطاف بھائی کے جو باتوں پر, گفتگو پر, تقریر پر, تصویر پر پابندی لگنے سے پہلے میڈیا میں جو ان کے آخری انٹرویوز ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں اتنی لمبی چھٹی لے کر بیٹھ گئے, میں تو چاہتا ہوں واپس آئے اور کام کریں. تو وہ جو پیغام بھجوایا اس کا کیا جواب آیا؟ نہیں, جواب کوئی نہیں آیا, بلکہ اس کے کچھ عرصے بعد یہ ایک صورتحال آ گئی سامنے, اور وہ 3 مارچ ہو گیا اس کے بعد. 3 مارچ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو اتنے سارے جو ساؤنڈ بائٹس دکھائے, یہ اس کے پیچھے طنز چھپا ہے, مزاح چھپا ہے, پیغام چھپا ہے, کیا ہے یہ؟ کیوں بار بار میرے خیال میں آپ کا نام آتا ہے سب مسکرانے لگتے ہیں, وہ ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے دوسرا ہاتھ بھی تو دیا اللہ نے, پھر کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام, پھر کہتے ہیں جواب بھی نہیں دینا آپ کی. یعنی یہ کیا ہے, کیوں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ میں اس لیے تجزیہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں بات کہی گی, لیکن مجھے اچھا ہی نہیں لگے گا جب میرے قائد کے بارے میں, جس کو وہ بھی بانی اور قائد, ایک مستند سیاسی روحانی باپ کا درجہ دیتے رہے پوری زندگی, اور اچانک اگر کوئی ایسی بات ہے بھی جس سے یعنی اگر وہ کہنے اگر اس میں کوئی سچ بھی ہے, ہاں دل آزاری ہوئی بھی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کا جو کنٹریبیوشن ہے, الطاف بھائی نے جس طرح ایک یونٹی قائم کیا اور انہوں نے پوری زندگی ایک مقصد کے لیے لگا دی ہے, صحیح ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت محتاط ہو کر کوئی بات کرنی چاہیے. اچھا, اور جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو اگر آپ سامنے رکھیں, پوری زندگی, پوری لائف کو اگر ایک مقصد کے لیے دے دینا, اور مستقل مسلسل کارکنوں سے, لوگوں سے رابطے میں رہنا, اور اتنے زیادہ آورز تک کام کرنا, یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا, کچھ عرصے پہلے تک یہ جو لوگ ہیں یہ بھی یہی باتیں کہتے تھے. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی بھی دل آزاری بھی ہوگی, آپ بھی انسان ہیں, کبھی آپ کی بھی دل آزاری تو بھی ہوگی, وہ تو نیچرل ہے نا. لیکن اس دل آزاری کے بعد اگر الطاف بھائی میں یہ بڑا پن ہو کہ وہ معافی بھی مانگے اور سوری بھی, آپ 19 مئی کا حوالہ دے رہے ہیں؟ بالکل حوالہ دے رہا ہوں,
اور انہوں نے اگلے دن ہم سب کو بلایا, میں بھی چلا گیا. لیکن اس کے بعد تو پھر ایک اور 19 مئی, پھر ایک اور 19 مئی بھی آتے رہے نا. دیکھیں حالیہ جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے ظاہر ہے, میں کہ تو اس میں بھی وہ بڑا غصہ کر گئے تھے آپ پہ, تو وہ دیکھیں وہ تو لوگوں کے سامنے کیا تھا نا. تو بات یہ کہ میں کیا اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناؤں, میں تو یہ کہتے ہیں انا کا نام بنائے, لیکن ایک مطلب ظاہر ہے وہ ایک سیلف ریسپیکٹ اور وہ سارے معاملات بھی تو. اور الطاف بھائی ہر ایسی سچویشن کے بعد کہتے رہے کہ یار تم ذرا ٹھیک رہو, اور میں بھی یہ کہہ گیا اور سوری کا لفظ یوز کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت پتہ ہے کیا ہے اس دنیا کی کریشن کے پیچھے؟ وہ معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے, اور ہمارا بھی جو سب سے بڑا توکل ہے, اتنی غلطیاں, اور معافی مانگنا بڑے پن کی بات ہوتی ہے, لیکن بار بار ایک ہی غلطی کو دہرانا بھی ٹھیک ہوتا ہے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کسی حوالے سے. دیکھیں اس سے تو لوگوں کی کورٹ میں پھر بال آتی ہے نا, پھر اس میں لوگوں کو اگر ہمیں آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے تو 2013 کے الیکشن میں بجا طور پر ہم تو کہتے ہیں ہماری تنظیمی خامیاں, خرابیاں, غلط پالیسیاں, ان بہت ساری باتوں کے نتیجے میں جو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہم نے لے لی تھی ایک سچویشن کو, اوور کانفیڈنٹ ہو کے بات کر رہے تھے, یہ ساری صورت میں غلطی کسی ایک آدمی کی نہیں ہوتی ہے, وہ ایک فیصلے کا. ہو سکتا ہے ان کی ان ساری باتوں کے پیچھے کوئی طنز یا میزانہ چھپا ہو, کوئی امید چھپی ہو, تو آپ تسلی کرا دیں کہ کوئی امید رکھے ہو یا آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیں. ان کی بہت ساری باتوں میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں, میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا, کہ اسی امید پر تو بہت سارے لوگ پانی پھیر دیا. نہیں, بہت سارے لوگ جا کے الطاف بھائی سے بات بھی تو کرتے تھے, اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی صورتحال ہے تو الطاف بھائی خوش دلی کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ ساری باتوں کو سن کر, وہ یہ جہاں الطاف بھائی بہتری پیدا کر سکتے تھے تو پھر ان کے اس رویے میں بہت ساری ہمیں ایسی باتیں نظر آتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کسی بھی مرحلے پہ کبھی بھی یہاں یہ خیابان سیر والی سائڈ کا تو کوئی پروگرام کبھی یہ خارج از امکان بھائی, یعنی میں کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات کر رہا ہوں کہ یہ سوال فاروق ستار سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ بھی نہیں یہ اچھا ہے, یہ پوچھا جانا چاہیے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ خارج از امکان بھی اس کو کہیں, اس کو ناممکن کہیں. ناممکن کیا آپ کبھی ان شخصیات کے ساتھ کھڑے ہوں کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پر زندگی میں؟ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میری تو یہ توقع اور امید ہے کہ جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں, چاہے وہ انا کی وجہ سے, دیکھیں 5-6 فیکٹرز ہیں. میں 30 سال کے اپنے سیاسی کارکن ہونے کے تجربے کے طور پر یہ تو گیس کر سکتا ہوں انالیسس کہ یہ انا ہو سکتی ہے, کوئی خواہش ہو سکتی ہے, کوئی دیکھیں یہ میں صرف گیس ورک ہے, نام و نمود ہو سکتا ہے, یہ کوئی کمزوری, مجبوری, ڈر و خوف, یہ 5-6 فیکٹرز ہیں. اصول پسندی ہو سکتی ہے, ضمیر کا جاگنا ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ آپ موجودہ جو کچھ واقعات ہیں اس پر ایک کتاب لکھیں گے, یہ اور جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کو ریکارڈ کریں, اور اس کے بعد یہ تجزیہ جو میں دے رہا ہوں, یہ 5-6 جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں, اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے گا, اور کچھ عرصے کے بعد دیکھیے گا آپ کے سامنے. اچھا, اور وہ جو وہ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے جزیات میں نہیں جاتا, کلیات. میں بھی کلیے پہ میں نے جزیات پہ کہا. بالکل. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں فاروق صاحب کہ کیا جو کچھ خیابان سحر سے کہا جا رہا ہے, کیا میں یہ نہیں پوچھتا کہ کیا سب کا سب سچ ہے, لیکن میرا معصومانہ سوال یہ ہے کیا سب کا سب جھوٹ ہے جو وہاں سے کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں الف سے یہ تک سب جھوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مہذب, غیر شائستہ, میں سٹائل پہ بات نہیں کر رہا, کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں. سٹائل کے ساتھ ایسے لفظ جو کہ اس سے پہلے کسی سیاسی مخالف کے لیے بھی کبھی کسی نے آپ نے تو ایسے الفاظ بہت سنے ہوں گے فاروق صاحب, آپ تو سنتے ہی رہتے ہوں گے. نہیں کون سے الفاظ دیکھیں نا, جس طرح کے الفاظ پھر آپ کو اعتراض ہے کہ انہوں نے استعمال کیے خیابان سحر والوں نے, ویسے الفاظ آپ نے تو اکثر سنے ہوں گے نا تقاریر میں ہی. نہیں میرے خیال میں ایسے الفاظ میں نے نہیں سنے. نہیں سنا آپ نے؟ میں نے نہیں سنے. آپ اس وقت ضروری کام سے گئے ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, جن کی بات ہو رہی ہے نا, وہ اگر ان کو یہ مبینہ طور پہ کہا جائے کہ افواج پاکستان کو ملائم کیا, تو اس زمرے میں تو آپ کو ایک بات لے سکتے ہیں. دیکھیں لیکن اس میں یہ بےہودگی, بدتمیزی, نازیبا زبان, غیر شائستہ زبان. آپ نے اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ اس طرح کی زبان سنی؟ کم از کم ایک سیاسی کارکن سے جو ایک نظریاتی ایک تحریک سے وابستہ رہا, جس کی تربیت ہوتی رہی, تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر سیاست ہمیں کرنی ہے تو اگر الطاف بھائی کسی لیڈر سے بھی نہیں میری بات سنیں بہت, تو الطاف بھائی کے بہت سارے مبینہ بیانات اور تقاریر کا آپ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں الطاف بھائی کے لیے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی لغت میں اس کا تو کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کوئی ایسی زبان استعمال. الطاف حسین صاحب کے بارے میں کبھی الطاف حسین صاحب کے بارے میں یا ہم نواز شریف کے بارے میں ویسی زبان استعمال. ارے کمال ہے, بھول گئے وسیم اختر صاحب پارلیمنٹ کے باہر, سر دیکھیں نا وہ تو ہوئی نا, وہ تو پتہ نہیں کیا. لیکن میں تو مثال دے رہا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ایسا نہیں ہوتا. یہ نئی پارٹی بنا رہے, وسیم اختر نے نئی پارٹی نہیں بنائی, وسیم اختر کسی پارٹی کے بانی نہیں ہے. تو نئی پارٹی بنانے والا ایسی بات کرے تو یہ معترض ہیں آپ اس پہ, جو آپ کی پارٹی والا ایسی بات کرے تو ٹھیک ہے. نہیں یہ بھی میں نہیں کہہ رہا.
ایسے اس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل ہیں, ہم صحیح ہیں باقی غلط ہے, اور ہم ڈیلیور کریں گے, ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, یہی مسئلہ تو ہے نا. اچھا سر, آپ نے بڑا کیٹیگوریکل آج کہہ دیا کہ بھائی یہ تو بعید امکان, خارج امکان, جو الفاظ استعمال کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس کی تشریح میں یہ بھی کہا کہ یہ سمندر ہے, دریا تو اس میں آتے ہیں, اگر کٹاؤ کی وجہ سے وہ الگ بہنے بھی لگے اور وہ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ الگ بہیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے دریاؤں کو بالآخر سمندر میں, تو یہ دریا بھی پھر سمندر میں آ سکتا ہے, بالکل آ سکتے ہیں, اور آ سکتا ہے تو خوش آمدید ہے اس دریا کو, خوش آمدید بھی ہے. ارے واہ, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلطیوں کا احساس جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا اپنے تجربے سے, کچرا صاف ہو رہا ہے تو پھر اپنی جو میری معصومانہ طبیعت ہے میں اس کو کام میں لا کے کہہ رہا ہوں, اس کو بروکار لا کے کہہ رہا ہوں, اور اپنے 30 سال کے تجربے کو اختیار کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں. ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے فروخت, دیکھیں اس کے لیے وثوق کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا, میرے پاس کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے, لیکن ایسی باتیں اب علم میں آ رہی ہیں کہ جس سے ہمارا یہ گمان یقین میں بدل رہا ہے. مثلا مارچ, دیکھیں مارچ کے مہینے سے رینجرز نے چھاپوں گرفتاریوں کے سلسلے کو تیز سے تیز تر کر دیا, اور ہم نے جو تنظیمیں نو کیے, نئے لوگوں کو لائیں, آئی ٹی گریجویٹس, پڑھے لکھے لوگ, ماسٹرز, آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 2013 میں تھا اس طرح. اگر 2013 نہیں, کام کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2013 میں ذرا کم پڑھے لکھے لوگ اگر تھے, اور ایک بہت بڑا گیپ تھا, تنظیمیں نو نہیں ہوئی تھی, نیا بلڈ نہیں آیا تھا, اچھے لوگ نہیں آئے تھے, اور خاص طور پر یہ انتظام نہیں کیا گیا تھا, تو ہم نے خاص طور پر یہ انتظام کیا. اچھا, انہیں بھی خوف زدہ کر دیا جائے گا, ڈرا دیا جائے گا, تو یہ غیر اعلانیہ پابندی کے طور پر لیا جائے گا پھر ایم کیو ایم کی سیاسی سرگرمیوں پر. مجھے صفائی مہم سے عوامی رابطہ مہم جس کے دوران لوگوں کو گرفتار کیا گیا, چھاپے ڈالے گئے میرے دفتر پر, اور کون سے ایسے نامی گرامی شہرت یافتہ کرمنلز گرفتار کیے گئے. جمعہ 8 دن ہوئے تو لوگ آئے تھے پارٹی میں, انہیں بھی گرفتار کر کے لے گئے آپ. نہ ان کی کوئی جے آئی ٹی میں نام ہے, کسی ایف آئی آر میں نام ہے, نہ کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ ہے, اور میں ان کی گارنٹی دے سکتا ہوں. آپ ان 100 لوگوں کی گارنٹی پھر تو مانگ, آپ کی نہیں تو دوسرے لوگ بھی تو گارنٹی دے رہے ہیں, وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو دبئی میں ہے یا جن کو گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا, ہم گارنٹی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پرسنل گارنٹی ہے. 6 مارچ سے لے کے آج تک آپ نے کہا 100 گرفتاریاں ہو گئی ہیں, تو سر وہ 92 سے لے کے آج تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ نے؟ اگر یہ ساری گرفتاریاں پاک سرزمین پارٹی کے کانٹیکس میں ڈال دی ہیں, تو اس سے پہلے جتنی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں وہ میں اس کانٹیکس میں نہیں ڈالا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ریلیٹ تو یہی کر رہے ہیں نا کہ ادھر یہ آئے ہیں ادھر گرفتاریاں شروع ہو گئی. دسمبر کے الیکشن سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہونا تھا, ہماری جتنی اسکروٹینی ہونی تھی پولیٹیکلی, الیکٹورلی, سیاسی طور پر, وہ الیکشنز جتنی اسکروٹینی میں ہوئے ہیں, رینجز کی اسکروٹینی ہے نا, اور اس میں جس طرح کے ٹرن آؤٹ رہا ہے جو این ای 246 میں, مینڈیٹ حق حکمرانی تو دیتا ہے, لیکن مینڈیٹ یہ سرٹیفکیٹ تو نہیں دیتا تھا کہ اب کسی غلط کام کے خلاف کاروائی نہ ہو. آج نواز شریف صاحب کہیں کہ یار میں دیکھو جیت کر آیا ہوں بھائی, اب پاناما لیکس والا بات اب میں 2018 میں عوام سے پوچھوں گا, تو ہم کہیں گے نا نہیں صاحب آپ نے غلط کیا ہے, تو مینڈیٹ ہے آپ کے پاس, اس کا احترام ہے, لیکن اس کا جواب دیجئے, اس پر کاروائی ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کے بڑے سیدھے سے جواب ہوتے ہیں, اور اس کو اگر یہ انٹرپریٹ کیا جو آپ نے سوال, میں نے سیدھی بات کی ٹیڑھی انٹرپریٹیشن کر دی, اپنی مرضی کی کر دی. اور عموماً جو ایم کیو ایم کے مخالف کرتے ہیں, جو یہ ہمارے گرد یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارا, وہ انہی چیزوں پر ہوتا ہے. ہم نے کہا نہ ہم نے رینجرز کے آپریشن کو ختم کرنے کو کہا, نہ ان کے اختیارات کو کم کرنے کو کہا. اس کی سمت میں اگر کہیں انحراف ہے, وہ پٹری سے اتر گیا ہے, آئینی قانونی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں, ماوراء عدالت قتل ہوئے ہیں, جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں, تو یہ سوالات تو میں اٹھاؤں گا. سرکار دیکھیں نا, آپ ہمیں کہتا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہیں, ہم کہتے تھے مسنگ نہیں ہونے چاہیے, ظاہر سی بات نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کہتے تھے یار مسنگ مت کرو بھائی, کسی بھی شک ہے اسے اٹھاؤ, گرفتار کرو. اب جب مسنگ نہیں ہونے اور گرفتار ہونے, تو آپ بتا رہے ہیں دیکھو یار 6 مارچ سے آج تک 100 بندہ گرفتار کر لیا, تو اب کیا کریں؟ نہیں, آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. ان 100 میں سے 40 مسنگ ہیں, 40 مسنگ ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب سے گرفتار ہوئے ہیں 10 15 20 دن ہو گئے ان کی گرفتاریوں کو, اور ہم کسی بھی ایسے کارکن کو جسے گرفتار کیا گیا 10 دن تک اسے کسی عدالت میں نہیں, جبکہ آئین میں 1 دن ہے, 24 گھنٹے کے اندر ہم نے اپنی طرف سے 10 دن دیے, اور 10 دن کے بعد وہ ہماری نظر میں ہماری اس فہرست میں چلا جاتا ہے جو مسنگ پرسنز کی ہے. تو یہ 40 مزید لوگوں کو ڈس اپیئر کرانا, یہ میسج یہ 50,000 1 لاکھ کارکنوں کو کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. عزیز آباد جو تمہارا سیاسی قبلہ ہے اسے چھوڑ کر خیابان سحر کے آگے سر تسلیم کر دو. یہ میسج ہے, میں کہہ نہیں رہا کس کی طرف سے, یہ
اسٹیبلشمنٹ کے ان عناصر کی طرف سے جو سرپرستی کر رہے ہیں یہ عمل کر کے، کون سے عناصر ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ بعض عناصر ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں، یہ عمل کر کے یہ پورا انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، انہیں ایک گراؤنڈ بنا کر دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا بہت ساری باتیں ابھی ذرا چھوٹا سا کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ ریلیف اگر لینی ہے تو ایم کیو ایم میں نہیں ملے گی، کہیں اور ریلیف ملے گی. اگر سکون سے چین سے بیٹھنا ہے، گھر میں سونا ہے، ہائیڈنگ میں نہیں جانا ہے اور سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کہیں اور جا کے کریں. ابھی فی الحال ایم کیو ایم کے اوپر یہ آپ کہہ رہے ہیں پیغام ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کو، سپورٹرز کو، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر کی طرف. ہاں، اور یہ پیغام کیا ہے کہ یہ ایجنڈا یہ اب امن قائم کرنے کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے نہیں، وہ تو سارا ایک کنارے پہ لگ گیا وہ ایجنڈا. تو یہ سیاسی ایجنڈا ہے. قانون نافذ کرنے والوں والے اداروں کا ایجنڈا سیاسی ہو گیا ہے، بعض عناصر کا بالکل. یہ ادارے کی پالیسی ہے، کچھ عناصر کی مجھے پالیسی نہیں پتا. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ماہ سے ڈی جی رینجر صاحب نے جو ہے وہ ہم سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ ختم. آپ نے رابطہ کیا؟ میں نے بہت کیا، نہیں اٹھایا؟ بار کیا، نہیں جواب نہیں دیا؟ نہیں جواب آ رہا. ایس ایم ایس، واٹس ایپ سب کر لیا؟ مستقل سب کر لیا. آن لائن دیکھتا ہوں میں نے واٹس ایپ پہ، پھر بھی جواب نہیں آ رہا. اچھا چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. اسی طریقے سے میں نے جنرل نوید مختار کور کمانڈر وہ بھی ٹیلی فون میں بات کی. انہوں نے ایک بار مجھ سے بات کی مارچ میں اور کہا کہ میں آپ سے ملوں گا، آپ کو ٹائم دوں گا، لیکن ابھی تک ٹائم نہیں دیا. جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی میں نے میسج چھوڑا ہے. ان کا بھی ٹیلی فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی ایچ کیو کا، جو ان کا میرے پاس ان کا کوئی پرسنل نمبر نہیں ہے. تو وہ بھی کیا، وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آیا وہاں سے. انہوں نے کہا ہم نے آپ کا میسج دے دیا. اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آپ نے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دیا، ان کا بھی رپلائی نہیں آیا. تو یہ سچویشن اگر ہے تو آپ مطالبہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا دورانیہ وقت کا مقرر ضرور کیا گیا کہ ہم سے یو آر کنیکٹنگ دی ڈاٹس. اچھا ٹھیک ہے، بہت ساری اور بھی باتیں کرنی ہے ذرا میں نے. اور آج آپ صرف جو ہے وہ ذریعے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی سے ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کا انتخاب کر رہے ہیں. شنید یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ نے اس زمانے کے ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطہ کرنے کے لیے 1,60,00,000 روپے کا استعمال کیا. مصطفیٰ کمال صاحب نے اطلاع ملے گا. ایک بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں اس پہ بھی. خوش آمدید کہہ دیجیے آپ کو ایک بار پھر. اب وقت بڑا کم رہ گیا، باتیں تو بہت ساری رہ گئی ہیں فاروق صاحب سے کرنے کے لیے. سر آپ حالیہ ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطے اور رابطے کے فقدان پہ بات کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت نے آپ کو اپروچ کیا کہ میں کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی جو ظہیر الاسلام سے رابطہ کرواتا ہوں، 1,60,00,000 روپیہ مانگا. وہ چونا لگا گیا آپ کو 1,60,00,000 کا، پھر وہ آپ نے ریکور بھی کیے وہ پیسے. دیکھیں مجھے یہ تفصیل تو نہیں معلوم کہ کوئی پیسے دیے گئے یا 1,60,00,000 کی اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور تھا کہ کسی نے پیسے مانگے تھے اور اس طرح کی بات کی تھی، اور اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں سے اللہ یعنی کسی کہ انہوں نے بھیجا ہے نہیں، یا انہوں نے یہ پیسے مانگے کہ ہمیں یہ دے تو ہم ملیں گے. نہیں، وہ تو اپنی طرف سے اس نے پروپوز کیا کہ بھئی مختلف ویلفیئر کے کام ہے اور اس میں اگر یہ کچھ ڈونیشن دیا جائے تو میں اس کے بدلے رابطہ کرا دوں گا. بدلے نہیں تو یہ ماحول ہوگا، لیکن میں ویسے ہی رابطہ کراتا ہوں. تو اس نے کہا یہ اچھا ساری چیزیں ساتھ ہو جائیں. یہ میرے علم میں ہے کہ پھر وہ دیے پیسے تو پیسے کو میرے علم میں نہیں کہ دیے اور دیے پھر واپس لے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ہاں بات چیت ضرور ہوئی تھی. اور اسی اسنا میں وہ آدمی اسی اسنا میں آئی ایس آئی نے یہ ساری چیزوں کو نوٹ کر لیا تھا اور ان کی ساکھ جو ہے وہ داؤ پر لگ رہی تھی. انہوں نے فوراً انٹروین کیا اور کہا کہ یہ کوئی فراڈ اور چیٹر آدمی ہے. اور ہاں اس کا ہم سے کوئی تعلق. ان کو کیسے پتا لگا کہ نہیں، وہ تو کال پہ ٹریس کرتے ہیں، ان کو تو ساری چیزیں پتہ ہی ہے نا. مطلب ان سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اب یہ بالکل ہی واقعی میں معصومانہ سوال تھا. تو ایسا معاملہ چلا تھا لیکن پیسے دیے گئے نہیں، آپ کو نہیں پتا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، پیسے دیے گئے نہیں. اس کی آپ تصدیق یا تردید کچھ نہیں کر سکتے؟ ہاں یہ میں نہیں کر سکتا پیسے دیے گئے ہیں. اچھا، اور وہ جو معاملہ ہے وہ ایک مشہور زمانہ میٹنگ کا تذکرہ کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں وہ کہتے ہیں میں خود تھا، انیس قائم خانی بھی تھے، طارق میر تھے، محمد انور تھے، اور اس میں خود انور صاحب نے بیٹھ کے بتایا کہ بھائی ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتائیں کہ یار یہ راز سے ہے سارا معاملہ. دیکھیں آپ تھے اس میٹنگ میں؟ نہیں، میں کسی ایسی آپ کسی بھی ایسی میٹنگ کا انکار کرتے ہیں جس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ بالکل میرے تو علم ہی نہیں ہے والی بات. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کسی بھی ایسی میٹنگ کا انکار کرتے ہیں جس میں را کے حوالے سے کبھی بھی کوئی بھی بات ہوئی ہو؟ بالکل سرے سے کوئی ایسی بات کبھی نہیں ہوئی میرے سامنے، کم از کم نہیں ہوئی ہے. کبھی بھی نہیں سنی آپ نے؟ اور اسی لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا، لیکن آپ نے یہ سنا، چونکہ یہ پہلی، میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ پہلی اپیرنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وسیم بدامی بات مجھے کہنا کہ یہ جو را کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یا اس کے ایجنٹ ہونے کا الزام ہوتا ہے، اس کی فنڈنگ کا الزام ہوتا ہے، یہ بڑا سیریس نیچر کا الزام ہے نا. بالکل یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ پوری ریاست کو ہلا دینے والا ایک سوال ہے. اور اگر ایسا ہے
تو پھر تو سارے کام ایک طرف رکھ کے چھوڑ کے آپ کو تو ثبوت و شواہد جمع کر کے جتنا جلدی ممکن عدالت میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ آپ ریاست پاکستان سے راک ایجنٹ تو لے کر جاؤں میں عدالت میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے تو کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو یا ایم کیو ایم کے جن لوگوں پر یہ آپ کو شک و شبہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ را کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ہے یا کوئی را کی فنڈنگ ہوئی، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فوری سے پیشتر جانا چاہیے اور عدالت میں پھر اس بات کو ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو ہم الزامات کے ذریعے صرف میڈیا ٹرائل اور ٹاک شوز کی زینت بنا دیں۔ تو یہ ہو گئی کہ کچھ دیر پہلے برطانوی سفارتکار سابق ٹی وی پر آ کر بولے کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے، انہوں نے آپ کے قائد کا نام لیا اور را کا، اور انہوں نے کہا ویسے تو ہر پیر اور جمعرات ہوتی ہے نا پریس کانفرنس، اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہفتے کے اندر معافی مانگ لیں اس بات پہ، ورنہ میں منگل کو شواہد دوں گا اس بات پر کہ ایم کیو ایم کے تعلقات، انہوں نے کہا ریٹن ایگریمنٹ ہے۔ میں نے کہا یہ سابق برطانوی سفارتکار، یہ بات کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اور اگر یہ ذمہ داری پورا کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے اور جس چیز کو آپ اپنی دانش میں سمجھنے کی یہ ثبوت اور شواہد ہے اور وہ آئین اور قانون کی نظر میں وہ بالکل بے حیثیت اور بے وقت کوئی چیز ہوئی، تو مجھے بتائیے کہ اس الزام کی آئندہ کوئی جو واقعی میں را کا ایجنٹ بھی ہوگا اس پر آپ الزام لگائیں گے، قوم مانے گی؟ یہ اس الزام کی اہمیت کو بے وقت اور بے حیثیت کر دیا ہے۔ اچھا بالکل صحیح، اور آپ کا یہ مطالبہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ہم ہیں تو ریاست جا کے ثابت کریں، لیکن گویا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اپنے پاس یہ سرٹیفکیٹ رکھنا چاہتا ہے، جس کو چاہے غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جس کو چاہے کلیئر کر کے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی لیڈر کا نام لے کر، میرا سب سے پہلا سوال شہریار خان نیازی سے یہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا ان کا بھی ضمیر اب جاگا ہے؟ کیا ان کی حب الوطنی اب جو ہے وہ اس کا تقاضا اب ان کے ساتھ، جب ان کے علم میں یہ بات تھی انہیں تو اگلے دن ہی استعفیٰ دیتے سفارتکاری سے اور کہتے میں پہلے پاکستانی ہوں بھائی۔ بالکل صحیح، ان سے سوال کیا جانا چاہیے۔ میں تو اگر ان کے کسی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر ایم کیو ایم کے قائد یا کسی کو بھی اگر عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے تو شہریار خان نیازی کو بھی برابر میں کھڑا رکھنا چاہیے کہ اتنے سالوں کی خاموشی سے کیا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اب انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب سینہ ٹھوک کر انہوں نے کہا آپ کی لیڈر کے بارے میں کیا، انہوں نے کہا جی میں را کے لیے کام کرتا ہوں، انہوں نے کہا انور صاحب سے پوچھیں، اور ہم نے رابطہ کیا، انور صاحب نے آنے سے معذرت کی کہ ان کو را نے 2001 سے 2005 کے درمیان ایک ای میل کی جس میں را نے شکریہ لکھا، کیوں شکریہ کیا تھا را نے انور صاحب کا، یہ انور صاحب سے پوچھیں۔ اور انہوں نے بھی ایک بات کہی جو آپ نے سوال اٹھایا بالکل جائز ہے، انہوں نے کہا یار میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر میں کچھ بھی غلط کہہ رہا ہوں مجھے عدالت لے جائیں۔ سر آپ ایک دفعہ عدالت لے کے ذرا دماغ درست کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک دفعہ بی بی سی کو سو کریں اور پیسے بنائیں اچھے خاصے، ایک دفعہ آپ ان کو سو کریں، یہ الزام ہمیشہ کے لیے دھل جائے گا۔ ریاست اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، آپ جو ہے وہ عدالت لے جائیں۔ میں تو ٹاک شوز اور ان کے اینکرز اور جو ادارے ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ ہم سے کہیں ضرور کہ بھئی یہ اگر آپ عدالت میں جائیں تو یہ اور اچھا اور مناسب ہوگا، لیکن آئین اور قانون میں کسی الزام کے جواب میں مجھے آپ پابند نہیں ہیں، پابند بالکل پابند نہیں، بالکل نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ، لیکن آپ ایک دفعہ ایگزامپل سیٹ کر دینا ذرا، سنیں 10 مرتبہ رولنگ آئی ہے، 10 مرتبہ رولنگ آئی ہے کہ اگر میڈیا پہ الزام لگتا ہے تو میڈیا میں اس کا جواب دینا کافی ہے، رائٹ ٹو ریپلائی کو آپ نے یوز کیا، جواب دے دیا، اس کا مطلب مجھے تو 1000 2000 پٹیشنیں کرنی پڑے گی، اتنے لوگوں نے یہ الزام لگائے۔ تو میری بات سنو، یعنی بی بی سی اپنی ڈاکیومنٹری اتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے یو کے کا ماحول ایسا ہے وہاں پر سو کریں آپ کروڑوں روپیہ بنائیں گے۔ مجھے یہ بھی شہریار خان نیازی کہہ رہا ہے مجھے عدالت لے، شہریار خان نیازی کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہے آپ را کے ایجنٹ ہیں اور مجھے لے کر جائیں عدالت میں غلط ثابت کریں۔ ایک ایگزامپل سیٹ کر دینا۔ میری بات سنیں، مدعی کون ہے، ہم ہیں یا شہریار خان نیازی؟ دعویٰ کون کر رہا ہے، الزام کون لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے وہ لگا رہا ہے، کس کو آئین ثابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم کیوں کورٹ میں جائیں، ہمیں جس طرح وہ رویہ عجیب ہے نا کہ وہ الزام لگا کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کرو اپنی بے گناہی، اسی طریقے سے یہ رویہ بھی عجیب ہے کہ آپ پر الزام لگ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ثابت کر دو لیکن میں عدالت میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ لے جائیں ایک دفعہ ایگزامپل، دماغ درست کریں نا ذرا۔ دیکھیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ مجھے عدالت میں آپ لے جائیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حتیٰ کہ عزت تو بنتا ہے نا اس میں فاروق ستار صاحب۔ دیکھیں میری عزت کو ایسے الزامات سے کتنا نقصان پہنچا ہے، فاطمہ جناح کے اوپر یہ الزام لگا ہے، تاریخ میں پاکستان کے کون سے بالکل ہے محب وطن لیڈر، شہریار خان نیازی کا جواب عدالت میں جمہوری دور میں نیپ پر، نیشنل عوامی پارٹی پر بین لگتا ہے، اسے غدار اور ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے اور حیدرآباد ٹرائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نہیں اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں
وہ سارے کے سارے ٹھیک ہے، الزامات چلیں، واپس تو لے میں جاتے ہیں۔ بس اختتام تو کی میرا جانب کہنے بڑھتا کا ہوں۔ مقصد ہے کہ ایک پولیٹیکل صحیح۔ ایکسپیڈینسی ہوتی ہے ان الزامات کے ٹھیک ہے، پیچھے، میں سیاسی سہولت ہوتی ہے، سیاسی پلائی ہوتا ہے، آپ کو سیاسی ٹیلی فون آیا اسٹینڈ کوئی ہوتا دھمکی ہے۔ ہمیں؟ مجھے آیا کتنے دن پہلے؟ 10-12 روز پہلے آیا۔ کیا نمبر کیا رہا؟ نہ معلوم نمبر پہ نامعلوم تو لکھا ہوا نہیں آ رہا ہوگا نا؟ ہاں انون نمبر، انون، اچھا۔ ہاں انون۔ اور کیا بات ہے؟ گالیاں دی مجھے، غدار کہا، اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور موت تمہارا مقدر ہے، اور تیار ہو جاؤ اپنے انجام کے لیے، یہ ساری باتیں کی گئیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ ادھر چلے جاؤ۔ لیکن میں جھوٹ کیوں بولوں، مجھے یہ نہیں کہا، لیکن میرا کال ریکارڈ کیا آپ نے؟ ریکارڈ نہیں، میرے پاس یہ سسٹم ہی نہیں تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا اس کے بارے میں کہ ایسی کوئی کال آ سکتی، یہ ہوگا، تو میں نے یہ کبھی اس کی تیاری نہیں کی تھی کال ریکارڈ کروں میں، لیکن اور اس طرح کی کالز اور لوگوں کو بھی آئی ہیں، اور لوگوں کو آئی ہے، کئی لوگوں کو آئی ہے، اور کافی لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کال کر کے خیبر شہر چلے جاؤ۔ بالکل یہ بھی کہا گیا۔ ایسا بھی کوئی بندہ منظر یہاں پر لیں، اگین آپ پابند تو نہیں ہے، لیکن لیں کہ یار دیکھو مجھے وہ جو کہے مجھے کال کر کے کہا گیا خیبر شہر چلے جاؤ، نہ نام بتا دیا کسی جو کارکنوں کے لیول پر ایسے فون آئے ہیں نا، اور جن لوگوں نے کیے ہیں، جو خیابان شہر میں مقیم ہیں، ان کی طرف سے بھی فون آئے ہیں، انہوں نے خود فون کیا، انہوں نے بھی خود فون کیا، ایسا بھی کارکنان لیول پہ، کارکنان لیول۔ لیکن الطاف حسین صاحب کے خطاب وہ براہ راست سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے لوگ سنوا رہے ہیں لائیو، یعنی آپ کے آس پاس کے لوگ بھی ہیں، رابطے میں ہیں، اس کا مطلب ان سے؟ دیکھیں ہم ایک ہی محلوں میں پلے بڑے ہیں بھائی، تو کسی کا اگر اب تو نظریاتی تفریق ہو گئی ہے نا، نظریاتی تفریق کا ہی مطلب تھوڑی کہ دشمنی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ٹیلی فونی خطاب سنواؤ یار، وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جو خطاب ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لڑکیاں میں فون پہ سنوا رہے ہوتے ہیں خطاب، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں میں خطاب سنتا ہوں، یہ زحمت کیوں کرتے کہ ان کارکنوں سے سن رہے ہیں، خود آ جائیں 90 نہیں، اچھا پھر وہ یہ کریں ویب سائٹ پہ ہماری چلے جائیں سن لیں سارے خطاب۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتوں کی اہمیت کیا ہے، یہ جو ہم یہ اتنی جزوی باتوں میں جاتے ہیں نا، آپ موٹی باتیں دیکھیں، پالیسی لیول پہ دیکھیں، سطحی باتیں دیکھیں کہ الزامات کی سیاست، کردار کشی کی سیاست، ذاتیات کی سیاست سے آپ پاکستان کی سیاست کو مستقبل میں کیا دے رہے ہیں۔ ایک الگ موضوع کی طرف آخری 2 منٹ رہ گئے، سوال ایک مہینے کا اگر آپ آڈٹ کر لیں، ایک مہینے کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، ایک مہینے کے ٹاک شوز دیکھ لیں، الطاف حسین نہیں پاناما ہو رہا ہے اب تو، میں کہہ رہا ہوں یہ پاناما لیکس میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا، ایم کے حمایت کرتی ہے اس مطالبہ؟ نہیں ہم نے بالکل حمایت نہیں کی، بالکل حمایت نہیں، اور اگر وہ اس مرحلے پہ جاتے ہیں کہ گھیراؤ کرتے ہیں رائمنڈ کا، تو ایم کے حمایت کرے گی اس کی؟ بالکل نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار کمیشن اور غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، کوئی انٹچیبل نہیں ہے، اور ایسے الزامات جو پاناما لیکس میں ہیں یا اس کے علاوہ بھی اسی طرح کے الزامات ہیں، ان تمام الزامات کی جہاں منی لانڈرنگ کی، پیسے کے خرد برد ہونے کی، کہیں آپ نے انویسٹ کیے وہ ڈوب گئے، یا 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں ہے، اس کا انکشاف بھی ہوا کچھ عرصہ پہلے۔ لیکن استعفے کی اور رائمنڈ کے گھیراؤ کی ایم کے بالکل حمایت نہیں کرے گی۔ دیکھیں ہم یہ اس لیے ہم یہ حمایت نہیں کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ پیغام دیا جائے کہ جس طرح ہر قومی معاملے میں وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان کے صلاح مشورے سے آگے بڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں اس معاملے میں بھی یہ حجت پوری کرنے سے ان کا قد بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں۔ آخری کچھ لمحات میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو کوئی خیابان شہر جائے تو اس کی وجہ ہے دباؤ، اور امجد اللہ صاحب رات کے اگلے پہر چل کے 90 آئے تو اس کی وجہ ہے دل، تو دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا؟ ہم نے نہیں کہا، تو آپ نے کہا دل مانگا، دل دے دیا، تو آپ کی طرف کوئی آئے تو دل کی وجہ سے، ان کی طرف کوئی آئے تو دباؤ کی وجہ سے؟ ان کے لیے کہا ہی نہیں کہ دل سے، ہم نے تو یہ کہا کہ کیا جو یہ 3 ہمارے ایم پی اے گئے، کیا ان کو ہم نے پلٹ کر پوچھا، فون کیا؟ ہم نے اسی لیے رابطہ نہیں کیا کہ کہیں اسے کسی دھمکی سے تعبیر نہ تو اس کا مطلب یہ وفاداری بدلنے کی جو روش ہے اس کو آپ برا تو نہیں سمجھتے نا؟ دیکھیں ہم برا سمجھتے تو امجد خان صاحب کو کہتا بھائی جاؤ اپنی جس پارٹی سے جاؤ وہیں سے۔ دیکھیں میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاداری تبدیل کرانے کے لیے کوئی دباؤ استعمال کیا گیا، جیسا کہ اس وقت کارکنوں میں ایک وہ اس دباؤ کو محسوس کرتے ہیں، وہ گرفتاریوں کے، تو اس طرح تو الزام لگانا آپ کے مخالفین کہ امجد اللہ صاحب پر بھی دباؤ تھا۔ امجد اللہ صاحب پہ کیا دباؤ تھا بتائیں؟ ایم کے ایم نے دباؤ ڈالا کہ بتائیں کیا ان کے والد صاحب نے کہا کہ یقیناً دباؤ ہی ہوگا نا۔ کیا دباؤ تھا مجھے بتائیں؟ یہی ملیٹنسی میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے جو 100 لوگ گرفتار ہوئے یہ ایک دباؤ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دھمکی آمیز ٹیلی فون آ رہے ہیں وہ ایک دباؤ ہے۔ امجد اللہ ان کے والد کو کتنے دھمکی آمیز فون کا، اور پھر بھی میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آئے تو دباؤ ہے، اور وہاں جا رہا ہے تو وہ خوشی سے جا رہا ہے۔ میں نے یہ یوز کیا، آپ اس کو الٹا اپلائی کریں، آپ مجھے الٹا کر کے مجھے وہ کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ تو میں سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ میرا سوال تھا الیکشن والے دن، لیکن میں تو یہاں بیٹھا ہوں تو میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں گا نا۔ ہماری پریس بریفنگ میں ہم نے سوال کیا تھا۔ چلیں میں نے آپ سے، چلیں اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔